سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی اور گرمی بالکل اثر نہیں کرتی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سردی اور گرمی بالکل اثر نہیں کرتی تھی۔ سوال: مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ جواب: مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بنی کستورہ قبیلے سے تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: بتائیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت سے ہیں۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔
سوال: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: سورہ آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمے کی عبادت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی جرادہ نے مجسمے کی عبادت کی۔ سوال: کس نبی کو 28 لاکھ فرشتے جنت میں لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 28 لاکھ فرشتے جنت میں لے کر گئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 شہروں کا ذکر آیا ہے: یثرب، مکہ اور مدینہ۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔
सवाल, इन सहाबी का इसमें मुबारक बताएं जिनकी 4 नस्लें सहाबी हैं। जवाब, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की 4 नस्लें सहाबी हैं। सवाल, कौन सा जानदार आसमान से आने वाले फरिश्तों की आवाज़ सुनता है? जवाब, मुर्ग आसमान से आने वाले फरिश्तों की आवाज़ सुनता है। सवाल, सबसे ज़्यादा अरसा किसने खिलाफत की? जवाब, सबसे ज़्यादा अरसा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की। सवाल, सन हिजरी का आगाज़ किसने किया? जवाब, सन हिजरी का आगाज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाके में दोबारा आबाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दजला व फरात में दोबारा आबाद हुई। सवाल, इस्लाम में ज़रई पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? जवाब, इस्लाम में ज़रई पैदावार पर उशर लागू होता है। सवाल, यजीद ने कितना अरसा हुकूमत की? जवाब, यजीद ने 3 साल 8 माह हुकूमत की। सवाल, तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? जवाब, तलाक की 2 इकसाम हैं, तलाक रजी और तलाक बाइन। सवाल, सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? जवाब, सूरज ग्रहण का दूसरा नाम कसूफ है। सवाल, खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब, अल्लाह ताला और इसकी सिफ़ात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल, नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत माइदा में दिया गया है। सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में किसके समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे?
جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر مشرف و اسلام ہوئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے پانی کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پانی بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: اہل آسمان کے قبلے کا کیا نام ہے؟ جواب: اہل آسمان کے قبلے کا نام بیت المعمور ہے۔ سوال: وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ جواب: توحید سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سوال: نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت نصر ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال: کون سا حروف ہے جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا؟ جواب: ذے حروف ہے جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: مردوں کی وہ کون سی چیز ہے جسے وہ ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، گھر پر نہیں رکھ سکتے؟ جواب: نام ہے جسے وہ ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔
سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ سوال: قرآن مجید میں پینے کی سب سے عظیم چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں پینے کی سب سے عظیم چیز دودھ کو کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ Yeah.